دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلسلے میں ہم فضائل درود پر خوبصورت احادیث اور زبردست واقعات سنتے ہیں، مگر آج جو میں نے آپ کو احادیث سنانی ہے، پیش کرنی ہے، وہ درود پاک کے فضائل پر نہیں بلکہ درود پاک نہ پڑھنے کی وعیدوں پر ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے درود پاک پڑھ لیا تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھا تو کوئی پرابلم نہیں۔ ایسا نہیں، درود پاک نہ پڑھنا یہ کتنا ناپسندیدہ ہے آج آپ جان سکیں گے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، ممبر لے آؤ، ممبر لے آؤ۔ پھر جب آپ پہلے درجے پر آپ نے قدم رکھا، آپ چڑھے تو فرمایا آمین، دوسرے درجے پر چڑھے تو پھر فرمایا آمین، تیسرے درجے پر بھی فرمایا آمین۔ جب آپ علیہ السلام نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کے منہ سے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے دعا کی، وہ شخص ہلاک ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ پھر میں نے پیارے آقا نے فرمایا کہ اس دعا پر میں نے آمین کہی۔ جب میں دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ علیہ السلام کا ذکر ہو اور وہ آپ علیہ السلام پر درود نہ بھیجے۔ آقا فرماتے میں نے اس دعا پر بھی آمین کہی۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کروا دیں، یعنی وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ میرے آقا فرماتے میں نے اس دعا پر بھی آمین کہی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تینوں باتیں سمجھنے والی ہیں، دل ہلا دینے والی ہیں۔ رمضان تو ہم سب نے پائے، کیا رمضان میں ایسی عبادتیں کر لی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہماری مغفرت ہو جائے؟ اب کی بار رمضان ملے تو اس جستجو کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ ہم نے عبادت کرنی ہے، ایٹ اینی کاسٹ، کسی بھی صورت میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور مغفرت کی خیرات لینی ہے۔ ورنہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ آمین کون کہہ رہا ہے؟ جو نبیوں کے سردار ہے۔ دعا کون کر رہا ہے؟ جو فرشتوں کے سردار ہے۔ گویا دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس کو بھی رمضان ملا اور وہ نہ بخشا گیا، اس نے ایسے کام نہ کیے کہ اللہ اس کی بخشش کرے، ہلاکت اس کا مقدر ہو جائے گی۔ دوسری بات، وہ شخص جس کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے، اس کی ہلاکت کی دعا جبریل امین نے کی اور نبی پاک علیہ السلام نے آمین ارشاد فرمایا۔ اب آپ سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ کتنا نارمل سمجھتے ہیں ہم کہ ٹھیک ہے درود نہ بھی پڑھا تو کوئی پرابلم نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ ابھی ایک اور حدیث بھی میں نے آپ کو سنانی ہے۔ درود نہ پڑھنا، اور خاص طور پر جب نام نامی اس میں گرامی لیا جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، اب درود پڑھنا لازم ہے۔ البتہ علماء ایک بڑا پیارا طریقہ بتاتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں جہاں بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی لیا جاتا ہے۔ اب وہاں پر اگر درود پڑھنا رہ گیا تو اس علماء کہتے ہیں کہ بندہ پورے دن میں ایک مخصوص تعداد کر لے، 100 بار 200 بار، اللہ جتنی توفیق دے ضرور درود پڑھے، تاکہ اگر کسی وقت کسی محفل میں، کسی اجتماع میں، کسی مدنی حلقے میں بار بار اگر نبی پاک علیہ السلام کا نام سنا اور درود پڑھنا رہ گیا تو یہ بعد میں جو درود پڑھنا ہے وہ اس کی قائم مقام ہو جائے گا، آلٹرنیٹ ہو جائے گا۔ تو درود پاک کتنا ضروری ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا۔ اور تیسری بات، جن کے والدین ہیں اور والدین کی خدمت نے اسے جنت میں نہ پہنچایا، وہ بھی ہلاک ہو جائے، یہ دعا ہوئی اور نبی پاک نے آمین کہی۔ اے وہ خوش نصیبوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، خدمت کیجئے، دعائیں لیجئے، برکتیں لوٹ لیجئے۔ ماں باپ راضی ہیں تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ ناراض ہی دنیا سے چلے جائیں،
وہ بچے جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بلند آواز میں ان سے بات کرتے ہیں، ان کا کہنا نہیں مانتے، ایسا نہ کرو۔ پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے، پوچھو ان سے جن کا والد نہیں ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں، یہ وہ برکتیں ہیں کہ ان کو محبت سے دیکھ لیں تو حج مبرور کا ثواب ہے، مقبول حج کا ثواب ہے۔ ان کی دعا مل جائے تو طوفان ٹل جاتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کیجئے، کیونکہ ان کی خدمت کر کے جنت پانا یہ ہمارے لیے ویسے بھی ضروری ہے، کیونکہ جو ایسا نہ کر سکا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اے کاش دل میں اتر جائے میری بات۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آقا نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی خطیئ طریق الجنہ، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا، یعنی وہ جنت کے راستے کو بھول گیا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا۔ ذرا غور کیجئے یہ حدیث کتنا ڈرانے کے لیے کافی ہے کہ جس نے نبی پاک کے ذکر کے باوجود ان پر درود نہ پڑھا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ ایک اور ڈرا دینے والی حدیث سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ذکرت عنده فلم يصلی علی دخل النار، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا وہ آگ میں داخل ہوا۔ اے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک کو اپنا معمول بنائیے، لازمی طور پر درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیے، دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے۔ اب وقت ہوا ہے ایمان افروز واقعات سننے کا۔ ابو العباس احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالی، جب آپ کا انتقال ہوا تو اہل شیراز میں سے ایک شخص نے انہیں خواب میں شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے بدن پر خوبصورت لباس اور سر پر جواہر سے مزین تاج سجا ہوا ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہ حضور اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا، کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا اللہ عز و جل نے میری مغفرت فرما دی ہے، میری عزت و تقریب کی گئی ہے اور مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ اس شخص نے پوچھا کہ اس عظمت و عزت کا سبب آپ کا کون سا عمل تھا؟ آپ نے فرمایا میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا میری اس عزت و کرامت کا سبب بنا۔ سبحان اللہ، درود دنیا میں پڑھیں، دنیا میں بھی خیر ملنی ہے، یہاں بھی انشاءاللہ عزت ملنی ہے، وہاں بھی عزت ملنی ہے۔ میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا۔ یاد رکھیے جن کی زبان ذکر و درود سے تر رہتی ہے نا انہیں عزتیں ہی ملا کرتی ہیں۔ نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ اے کاش ہم ذکر و درود کرنے والے بن جائیں۔ ایک صوفی صاحب فرماتے ہیں میں نے مصطح نامی ایک شخص کو ان کی وفات کے بعد دیکھا جو اپنی زندگی میں مزاحیہ طبیعت کے مالک تھے۔ میں نے ان سے پوچھا اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مصطح نے کہا کہ اللہ عز و جل نے مجھے معاف فرما دیا۔ میں نے پوچھا کون سا عمل تمہاری معافی کا سبب بنا؟ تو اس نے بتایا کہ میں ایک محدث کے پاس حدیث لکھا کرتا تھا، وہ حدیث بیان کرتے میں حدیث لکھا کرتا۔ ایک دن میرے استاد صاحب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا تو میں نے ان کے ساتھ بلند آواز سے درود پڑھا۔ میں نے بلند آواز سے جب درود پڑھا تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب نے وہ سن کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ عز و جل نے اس دن ہم سب کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر، با آواز بلند مل کر آقا کی یاد میں درود پڑھ لے سب کی بخشش ہو جائے۔ یہ کیسا نام ہے، یہ کیسی برکت ہے، پھر بھی ہم اس سے دور رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جو میں آخری واقعہ آج آپ کو سنانا ہے نا، جب بھی اس واقعے کو پڑھا ایمان تازہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کیا شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص انتہائی گناہ گار تھا، جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے بغیر کفن دفن کے پھینک دیا، کیونکہ لوگ سمجھے بڑا گناہ گار ہے، اس کی تدفین کیا کرنی، اس کو کفن کیا دینا، کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی کہ اسے غسل دو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو کیونکہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یا رب تو نے کس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا؟ اللہ عز و جل نے فرمایا اس نے ایک دن تورات کو کھولا تو اس میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا نام لکھا ہوا پایا، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا، اس لیے میں نے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ اتنا گناہ گار کہ لوگ تدفین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، زمانہ کہتا ہے بڑا گناہ گار، مگر یہ سارے گناہ ایک طرف، نام مصطفیٰ کی تعظیم ایک طرف، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا ایک طرف، سارے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جبھی تو ہم کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب عز و جل کے محبوب کا ذکر کیجئے،
ضرور کرم ہوگا، کیونکہ آپ رب کے حبیب ہیں، اور جب حبیب کا ذکر ہوتا ہے تو محبوب کو بہت پسند آتا ہے اور اس کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں اور احادیث اور خوبصورت واقعات لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد۔